الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وصلی اللہ علی نبینا محمد قال اللہ تعالی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. میں اس نئے کابینے کے منتخب ممبران کو اور راولپنڈی کے امیر محترم جناب مولانا محمد حسن فاروقی صاحب سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ یقیناً آپ کے توحید و سنت سے، کتاب اللہ اور سنت رسول سے اور مرکزی جماعت اہل حدیث کے ساتھ تعلق کا ایک مضبوط اور واضح دلیل ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسی طرح اتحاد اور اتفاق دے تاکہ ہم جو ہمارے مرکزی جماعت اہل حدیث کے اصل مقاصد ہے توحید و سنت کے پیغام کو پہنچانے کا، اس میں ہم ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہو، اور یہ تنظیم اور تنظیم سازی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ وارد ہیں، اور یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ مسلمانوں کا اور اہل اسلام مومنین کا یہ جماعت موجود تھا، اور اس کا واضح دلیل یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قیامت تک ایک ایسا گروہ یہ موجود ہوں گے جو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر، اور طائفہ منصورہ ان کو کہا جاتا ہے یا طائفہ ناجیہ ان کو کہا جاتا ہے، یہ ان کے موجودیت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. اور اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ لو لم يكونوا اہل الحدیث فلا ادری من. اگر یہ جماعت، یہ طائفہ منصورہ اور طائفہ ناجیہ اگر یہ اہل حدیث نہ ہو تو میں دنیا میں کسی اور جماعت کو نہیں جانتا ہوں. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یقیناً اگر اس دنیا میں اور پاکستان میں کوئی جماعت طائفہ منصورہ یا طائفہ ناجیہ ہے تو یقیناً وہ اہل حدیث ہے، اور وہ اس لیے کہ اہل حدیث کے جو دعوت ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. یہ ہمارا دعوت ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت ہم نے کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونا چاہیے. اور کلمہ طیبہ میں بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ جماعت وہاں بھی ایک منظم طور پہ یہ جماعت موجود تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور یہ نظم و ضبط کا اور اجتماعی زندگی گزارنے کا حکم بھی اللہ کے رسول نے دیا ہے. اور صحابہ کرام کے جماعت یہ اس طرح کے جماعت نہیں تھی جس طرح کہ آج کچھ لوگ، ہمارے کچھ علماء صاحبان بھی اس پہ تبصرے کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک بدعت ہے اور جماعت کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. جماعت میں ایسا تصور ہے کہ اجتماعی زندگی گزارنے کا، نماز بھی اکیلا کوئی نہیں پڑھ سکیں گے، وہ بھی باجماعت، اور اسی طرح حج کے لیے بھی یہ وحدت کی علامت ہے کہ وہ حج کے لیے جو 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج اور جو حج کے ایام ہیں اس میں تمام مسلمان جمع ہو جاتے ہیں. اور پھر مسلمانوں کا جو ریکارڈ تھا، ابھی حبشہ میں جو مہاجرین چلے گئے ہیں ان کے تعداد کا بھی پتہ ہے کہ وہ 83 افراد تھے. دوسرے مرتبہ
پہلے مرتبہ وہ 11 افراد تھے، 4 خواتین تھے، اور دوسرے مرتبہ جب انہوں نے ہجرت کیا ہے 83 صحابہ کرام تھے، اور 19 اس کے علاوہ 19 خواتین تھے، اور اسی طرح بدر کے واقعے کا 313 افراد تھے اس میں، اور اس طرح کے یعنی ریکارڈ میں یہ موجود ہیں کہ یہ اس کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ صحابہ کرام کا جماعت ایک منظم جماعت تھی. یہ نہیں تھا کہ ہم نے ایمان لایا اور ہم اپنے اور توحید و سنت پر ہم پابند ہیں اور ہم جہاں بھی ہو اور ہم آزاد ہیں. آزادی کا تصور اس میں نہیں ہے، بلکہ جماعت کے ساتھ من شذ فی النار، جو جماعت المسلمین سے، مومنین کے جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ہر ایک کو جماعت کے ساتھ منسلک ہونا یہ ضروری اور لازمی ہے، اور اسی میں خیر اور برکت ہے. اور صحابہ کرام جہاں بھی تھے ان کے عہدے بھی معلوم تھے، اور ان کے جو اصحاب بدر تھے اور اصحاب احد تھے، اور اسی طرح تمام غزوات کے جو مشارکین صحابہ کرام تھے ان کے نام بھی معلوم ہے، ان کے ولدیت بھی معلوم ہے، ان کے سنہ جو میلاد کا ہے وہ بھی معلوم ہے، اور وفات کا بھی معلوم ہے. تو اس سے یہ واضح نظر آتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ جماعت ایک منظم جماعت ہے، اور اس کا اگر ہم کوئی تصور پیش کرتے ہیں وہ اہل حدیث جماعت ہم تصور پیش کرتے ہیں. اور اس دور میں بھی